اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم 30 اکتوبر 2023 کو رحیق المختوم کا انشاءاللہ چوتھا سیشن کرنے جا رہے ہیں، جس میں آج ہم انشاءاللہ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں پڑھیں گے اور خاندان نبوت۔ جس طرح ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے۔ آج ہم اس کے اوپر مختصراً نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور تمام اہل اسلام جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو معاف فرمائے اور ان کی حسنات پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ اجتماعی حالات۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی۔ ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ طبقہ اشراف میں مرد و عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا اتنا احترام و تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھی اور خون ریزیاں ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی ان کے درمیان جنگ و خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی، لیکن ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا، اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد عورت کا تعلق قدر نکاح کے ذریعے ہوتا تھا اور یہ نکاح عورت کے اولیاء کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر نکاح کرے۔ ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسرے طبقوں میں مرد عورت کے اختلاط کی بھی اور کئی ہوتی تھی، جنہیں بدکاری، بے حیائی، فحشکاری اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر دیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو یعنی زنا کرواؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا، اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی یعنی زنا کرایا تھا اس سے حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس کے پاس جاتا، اگر اس کے لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس کا کو نکاح استبضاع کہا جاتا تھا اور اس کو ہندوستان میں نیو کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا، مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اسے فلاں اور اے فلاں وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے اور اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈیاں ہوتی تھیں جو اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جاتے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کرتا، پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا، اس کا لڑکا کہلاتا اور وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے۔ عرب میں مرد عورت کے ارتباط کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں کہ جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں، یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر
شرم محسوس کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی 2 عورتیں بھی بیک نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہن ہوتی تھی۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد متعین نہ تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی۔ کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے متشنع نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابل نسبتاً اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں۔ وہ ایسا لگتا تھا کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور زنا کے لیے پتھر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زمعہ کے درمیان زمعہ کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زمعہ کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا وہ بھی معروف ہے۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے، بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کارفرما ہوتی تھی۔ جیسے عصبیت کا جذبہ مزید و آتشہ رکھتا تھا، در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا۔ وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس مثل کے معنی میں بھی ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا، جیسا کہ اوس و خزرج، ابس و زبان و بکر و تغلب میں وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکستہ و ریختہ تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی۔ البتہ دین و خرافات کے امیزے سے تیار شدہ بعض رسوم اور عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی حدت و شدت میں کمی آ جاتی تھی اور بعض حالات میں مولات، حلف و تابعداری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں حرام مہینے میں ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت و مدد تھے۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالات ضعف و بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی۔ جہل اپنی تنابیس میں ہوئے تھے، خرافات کا دور دورہ تھا، لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ اقتصادی حالات اجتماعی حالات کے تابع تھی۔ اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے۔ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں، اور جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار اوقاز جندار و نا وغیرہ لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور گلابانی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوز کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا معلوم تھا ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی۔ لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے۔ اخلاق یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ اہل جاہلیت میں خسیس و رذیل عادتیں اور جنان و شعور و عقل سلیم کے خلاف
پائی جاتی تھی، لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ و صدر رہ جاتا ہے۔ مثلاً کرم و سخاوت، یہ اہل جلیت کا ایک وسط تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اس کی نظر ہو گئے ہیں۔ اس وسط کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ تھا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی، تو وہ بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا۔ وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کی بربادی ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال اٹھانا انسانی طبیعت پر گران نہیں گزرتا۔ اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ جاہلی اشعار کے جوادین پر نظر ڈالی تو یہ مداح و فخر کا ایک اہم باب نظر آئے گا۔ اشرف بن شداد بصری اپنے مطلق کہتا ہے، میں نے یہ دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کے دھاری دار جام بلوریں سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی تھی تابناک اور منہ بند خم کے ساتھ تھا نشان لگی ہوئی صاف شفاف شراب پی، اور جب میں نے پی لیتا تو اپنا مال لٹا دیتا ہوں لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے، اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوتاہی نہیں کرتا، اور میرا اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی اقرار ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ جاتا اسے مسکینوں کو دے دیتے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ وفائے عہد، یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے۔ اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہی سمجھتے تھے۔ اس سمجھنے کے لیے ہانی بن مسعود بن شبانی، سوائل بن آیا اور حاضر بن زرع کے واقعات کافی ہیں۔ خوادی بن عزت نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بڑک اٹھتے تھے اور ذرا سی بات پر جس سے ذلت و حنات کی بو آتی شمشیر و سنان اٹھا لیتے اور نہایت خون ریز جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی۔ عزائم کی تکمیل، اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب کسی کام کو مجدد و افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے۔ حلم و بردباری اور سنجیدگی، یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی تھی۔ شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کے ساتھ نادر تھی۔ بدوی سادگی، یعنی تمدن کی علائشوں اور دو بی سے ناواقفیت اور دوری، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی۔ وہ فریب کاری اور بدعہدی سے دور متنفر تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے المناعق حادثات پیش آتے تھے، لیکن یہ فی نفسہ بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے۔ یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گراں قیمت اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس وقت قاہرہ اور عزم مصمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاضلہ تھے لیکن یہاں سب کا احاطہ کرنا مقصود نہیں۔ بڑا اہم ٹاپک ہے خاندان نبوت۔ نسب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل حدیث اور ماہرین انساب
کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتهی ہوتا ہے۔ دوسرا ایسا جس میں اہل اسیر کا خطاب ہے، کسی نے توقف کیا اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتهی ہوتا ہے۔ تیسرا جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے۔ ذیل میں تینوں حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر نئی کا لقب قریش تھا اور ان کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر، قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن حذیفہ، عامر بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ دوسرا ایسا عدنان سے اوپر یعنی عدنان، اور تیسرا ایسا جو عدنان سے جاتا ہے، اور تیسرا ایسا ابراہیم علیہ السلام سے اوپر وہ سارا ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن، تو یہ تین حصے تھے، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیتے ہیں۔ ہاشم ہم بتا چکے ہیں، جب عبد المناف اور عبدالدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہوگی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور افادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم یعنی توڑنے والا۔ پھر یہی وہ ہاشم جو پہلے آدمی جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے دو سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی، اور ان کے بارے میں شاعر کہتے ہیں، یہ عمر ہی تھے جنہوں نے قید کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دنوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ متعلق یہ ملک شام تشریف کے راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہی ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے، وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 ہجری کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتا۔ عبد المطلب پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکا ہے، سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے نظر شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ اگر یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی، جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہوگی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت کی۔ جب مطلب کی وفات ہوگی تو نوفل نے عبد المطلب کی صحن پر غاصبانہ
نوفل نے جب مطلب کی وفات ہوگی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کیا اور عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی، جواب میں ان کے ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوئے اور مکہ قریب ابتہ میں اترے۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ و قریش کے ملا بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بانجے کی زمین وہاں واپس کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پہ وصل کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد الشمس سے باہمی تعاون کا عہد اپمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالندرہ میں جا کر بنو عبد الشمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد اپمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چائے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ چائے زمزم کی کھدائی۔ پہلے واقعہ کا خلاصہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خواب میں ہی انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو حنیف نے مکہ چھوڑتے وقت چائے زمزم میں دفن کی تھی، یعنی تلواریں، زریں، سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ بعد آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کانا عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے ہی روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اسی راستے سے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکتے ہیں، وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ واقعہ فیل۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرا ابشی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبیلے پر پخانہ کھود دیا۔ ابرا کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرا یمن سے یلغار کرتا ہوا محمص پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔